سنا ہے ڈوب گئی ہے بے حسی کی دریا میں وہ قوم جس کو جہاں کا امیر ہونا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہی ٹی وی۔ محترم سامعین کرام اور امت مسلمہ کے غیور مسلمان نوجوان دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ دہلی کی ایک چھوٹی سی بستی کا رہنے والا ایک مسلم لڑکا جس کی عمر 18 سال رہی ہوگی، تہاڑ جیل میں پولیس کی مار کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ اس حادثے پر اس بستی میں ہنگامہ ہوا، سڑک پر جنازہ رکھ کر احتجاج ہوا، ہزاروں لوگوں نے سڑک جام کر دی۔ پولیس کی یقین دہانی پر میت کی تدفین عمل میں آئی۔ اس بستی کے اطراف میں بڑی بڑی عمارتیں ہیں، ان میں بعض امیر مسلمانوں کی ہیں۔ یہ بستی دلی کے بالکل بیچ میں ہے۔ اکثر جھگی بستیاں کسی گندے نالے یا شہر کے کنارے کوڑے کے ڈھیر کے آس پاس ہے، مگر یہ بستی لبے سڑک ہے۔ اس بستی میں اکثر مسلمان ہی رہتے ہیں۔ یہاں جو مسلمان رہتے ہیں ان میں سے ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں جیل میں مر جانے والے نوجوان کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے آیا تھا، اور میں نے اہل خانہ کو اپنی مدد کا یقین دلایا ہے، اور میں خطاوار کے خلاف کارروائی بھی کروں گا۔ انہوں نے بڑی حیرت سے کہا کہ بھائی مجھے تو معلوم نہیں، یہ تو آپ سے سن رہا ہوں۔ حالانکہ حادثے کو کئی دن گزر چکے تھے۔ باتوں باتوں میں موصوف نے کہا کہ دن بھر باہر رہنا ہوتا ہے، میں تہجد پڑھ کر فلاں مسجد میں فجر پڑھتا ہوں، کیونکہ وہاں اول وقت ہوتی ہے۔ ظہر عصر عام طور پر دفتر میں ہو جاتی ہے، اور مغرب فلاں مسجد میں اور عشاء فلاں جگہ پر پڑھتا ہوں۔ موصوف ایک بڑی کمپنی کے مالک ہیں اور بلا مبالغہ ارب پتی ہوں گے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ دہلی کے لوگ دن بھر مصروف رہتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی تعجب کی بات نہیں کہ دہلی میں ایک ہی فلیٹ میں رہنے والے ایک دوسرے سے شناسہ نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو پہچاننا بھی نہیں چاہتے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ایک دوست نے بتایا کہ وہ جس بلڈنگ میں رہتے ہیں اس میں 4 فلور ہیں، اور ہر فلور پر 2 فلیٹ ہیں۔ میں جب اپنے فلیٹ سے آتا جاتا تو باقی لوگوں کو جو اس بلڈنگ میں رہتے ہیں ان کو حسب موقع سلام کر لیتا۔ ایک صاحب سے تقریباً روز ہی سلام دعا ہوتی۔ ایک دن وہ کہنے لگے کہ آپ سلام کیوں کرتے ہیں؟ اس سوال پر میں نے کہا کہ جناب، سلام کرنا ثواب کا کام ہے، اس سے جان پہچان ہوتی ہے، اس سے شناسائی پیدا ہوتی ہے۔ ہم ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے واقف ہونا چاہیے۔ انہوں نے برا سا منہ بنا کر کہا کہ نہیں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ مجھے سلام نہ کیا کریں۔ محترم سامعین اور امت مسلمہ کے غیور مسلمان نوجوان دوستو، آپ ان دونوں واقعات کو دیکھیے اور پھر اسلام کی تعلیمات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ، خیر امت ہونے کے تقاضے، عام انسانی اخلاق کی روشنی میں اپنا جائزہ لیجیے۔ ہمارے یہاں کتنے ہی تہجد گزار اور نوافل کے پابند حضرات ہیں، اللہ نے جن کو مختلف صلاحیتوں اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ کسی کو بیش بہا مال دیا ہے، کسی کو علم عطا کیا ہے، کسی کو فرصت کے لمحات بخشے ہیں، لیکن ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اس لیے کسی بھی صورت ہماری حالت نہیں بدلتی۔ ہمارے ہاں دین کا محدود تصور اس قدر عام ہو گیا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، جھگی میں رہنے والوں کی تعلیم و تربیت کا خیال کرنا، اپنے آس پاس کے افراد کے مسائل کو جاننا اور سمجھنا دین کا عمل ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ہماری ساؤنڈ پروف گاڑیوں اور محلوں تک غریبوں کی آہ و بکا نہیں پہنچتی۔ ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ اپنے جیسے ہی نہیں، اپنے ہم مذہب انسانوں تک کو خاطر میں نہیں لاتے۔ دین کے محدود تصور کی بدولت قرآن کی افادیت صرف مردوں کو بخشوانے تک محدود کر دی گئی ہے۔ سیرت کا مطلب محفل اور میلاد منعقد کرنا ہے، سنت کے نام پر چند نوافل ہیں۔ جانوروں کے سماج میں بھی اتنی بے حسی نہیں ہے جتنی ہم میں آ گئی ہے۔ ایک بندر کو مار دیجئے، اس علاقے کے تمام بندر آ جائیں گے اور آسمان پر سر اٹھا لیں گے۔ گلی کا ایک کتا بھونکتا ہے تو آس پاس کے سارے کتے اس کی آواز میں آواز ملا دیتے ہیں۔ غیر تو غیر ہیں، ان کا کیا شکوہ کرنا۔ افسوس تو جب ہوتا ہے جب ہم ایک خدا اور رسول کا نام لینے والوں میں یہ بے حسی دیکھتے ہیں۔ جس دین میں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کے حقوق بیان کیے گئے ہوں، جس دین میں مساکین کو کھانا نہ کھلانے پر جہنم کی وعید ہو، جس میں رسول خود مکہ اور مدینہ کے پسماندہ علاقوں میں جا کر حال احوال دریافت کرتا ہو، جس کے یہاں مستقل اصحاب صفہ قیام کرتے ہوں، اس نبی کی امت کے اصحاب نعمت جھگیوں میں جانے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔
معاف کیجئے، ہماری بے حسی نے اور ہمارے ناقص علم نے ہمیں دنیاوی زندگی میں پسماندہ بنا دیا ہے، آخرت کا حال تو اللہ ہی جانے۔ اجتماعی نظم زکوٰۃ کے نہ ہونے کے سبب اربوں روپے سالانہ خرچ ہونے کے باوجود غربت اور غریبوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی تک مساجد کے دروازوں پر لکھا ہوتا تھا کہ یہاں وہابیوں یا غیر عقیدہ لوگوں کا آنا منع ہے۔ آج فیس بک پر ایک پوسٹ دیکھی جس میں ایک بارات میں یہ اعلان ہو رہا تھا کہ یہ اہل سنت والجماعت کے نوجوان کی بارات ہے، اس میں وہابی نہ آئیں، اگر کوئی آئے گا تو اسے ذلیل کر کے نکال دیا جائے گا۔ دوستو، حکومت ہمیں مسلمان سمجھتی ہے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ امت کے اخلاقی حالات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ابھی ظلم کی حکومت مزید رہے گی اور مسلمانوں کی مصیبت کا دور طویل ہوگا۔ آخر یہ کب تک چلے گا؟ یہ امت کب بیدار ہوگی؟ ہماری ظلمت شب کی صبح کب آئے گی؟ ہندوستانی مسلمان حکومت کی بے توجہی، زعفرانیوں کی سازشوں اور اپنوں کی بے حسی کا شکار ہیں۔ مسائل کا ایک انبار ہے اور حل ہونے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ اگرچہ ہر گام پر ایک رہبر ہے، اس کے باوجود کوئی رہنما نہیں ہے۔ ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، افرادی قوت بھی ہے، اہل مال بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، ادارے اور انجمنیں بھی ہیں، ہر شخص فکر مند بھی ہے۔ بس ضرورت ہے کہ کوئی ایسا میکینزم بنایا جائے کہ ان وسائل کا صحیح سے استعمال ہو۔ یہ میکینزم عالمی اور ملکی سطح پر نہ صحیح اپنے گاؤں اور محلوں کی حد تک ہی بنا لیا جائے۔ دو چار اہل نعمت مل کر کسی غریب محلے اور ان پڑھ محلے کو گود لیں اور اپنی نگرانی میں وہاں تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع پیدا کریں، کیونکہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اپنے یہاں سے اخلاص اور امانت دونوں ہی غائب ہیں۔ اس لیے اپنا پیسہ خود ہی خرچ کریں تو بہتر ہوگا۔ میری اپنی قوم کے لوگوں سے دردمندانہ گزارش ہے کہ خدا کے واسطے جو جہاں ہے اور جو کچھ کر سکتا ہے وہ اپنے آس پاس کرے۔ شیشے کے محلوں میں رہنے والے بھی ذرا اپنے آس پاس کے غریب بستی کا ہفتے میں ایک دن دورہ کر لیا کرے۔ اس سے ان کے اندر کا شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور غریبوں کی ضروریات پوری ہوگی۔ غریبوں سے بھی اپیل ہے کہ وہ اپنی ضرورت کی حد تک ہی ہاتھ پھیلائیں، خود کو کسی کام کے لائق بنائیں۔ ہمارے غریب بھی ماشاءاللہ ہیں، سماج کی فضول رسمیں انہی کے دم سے زندہ ہیں۔ عرس، میلے اور قوالیاں ان کے طفیل ہیں، ورنہ کسی مالدار کو کہاں فرصت ہے کہ وہ فضول کی رسموں میں وقت برباد کرے؟ اس کے پاس تو اپنے والدین کی خیریت جاننے اور اپنے قریبی اعزاء کے جنازے تک میں جانے کی فرصت نہیں ہے۔ سنا ہے ڈوب گئی ہے بے حسی کی دریا میں وہ قوم جس کو جہاں کا امیر ہونا تھا۔ اس ویڈیو پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ روزمرہ کے حالات سے باخبر رہنے اور خاص طور سے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل ماہی ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔